السلام علیکم مدیہ۔ وعلیکم السلام۔ احسن، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل خیریت سے۔ آج ٹاپک تو اسپیشل ہے، اس لیے اسپیشل ہے کہ آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں خواتین اور خواتین کے حقوق کے بارے میں یہ ٹاپک۔ بالکل جی، اور نہ صرف ایز اے بیٹی بلکہ ایز اے بہن، اور کہتے ہیں نا بحیثیت ایک بیوی، بہت سارے خواتین کے ایسے حقوق ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یہ ہماری کم علمی بھی ہے، اور ساتھ میں کیونکہ ہم اگر ہماری تاریخ دیکھی جائے تو کیونکہ ہم برصغیر میں جب دیکھا کہ جو ہم ہندوستان کے ہم ساتھ تھے تو بہت ساری ان کی کلچر ویلیوز ہمارے اندر آ گئی، اور ان کی کلچر ویلیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو وہ عزت نہیں دی گئی جو کہ اسلام میں دی گئی ہے۔ اور جب آپ دین اسلام کی طرف دیکھیں تو ایک ایسا مذہب جس میں عورت کی جو تعظیم و تکریم ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جن کو ملکۃ العرب کہتے تھے، کتنی امیر خاتون تھیں اور کتنی بڑی بزنس وومن تھی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کوئی بزنس مین، مطلب ان کے قریب کوئی تھا ہی نہیں، تو وہ ایک وہ عورت تھی جو کہ اتنی بڑی بزنس وومن ہو کے اپنے تمام تر مال اور دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے جنہوں نے دے دیے۔ اس کے بعد ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا جنہوں نے پھر اسلام کی ایسی خدمت کی اور پھر اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی کہ ان کو جا کے پتہ تھا کہ دین خدا کی راہ میں ان کو میں نے قربان کرنا ہے، اور پھر آگے وہ جو کربلا کا میسج وہ کون لے کے آیا، وہ بھی ایک بیٹی تھی، جناب زینب علیہ السلام۔ تو کس طرح سے اسلام بتا رہا ہے کہ عورت کی کتنی اہمیت ہے اگر آپ اس کی پرورش اچھی کریں تو۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور مدیہ جیسے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رحمت بن کے عالمین پہ آئے، اور انہوں نے جو سلوک ہمیں بتایا کہ خواتین سے یا اپنی فیملی ممبر جو خواتین ان سے کیا سلوک کرنا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ گرامی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نماز ادا کر رہا ہوتا تو میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں ان کی آواز پہ لبیک کہتا۔ پھر بی بی خدیجہ ان کی جو زوجہ ہیں، ان کا جب وصال ہوا تو پورا اس سال کو غم کا سال کہا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ ہر ایک کسان ان کو یاد کرتے، ان کی تعریف کرتے۔ پھر جب بیٹی کی بات آئی تو ایسی بیٹی جس کی تعظیم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی باقی جو ازواج ہیں ان کے جب حقوق کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیے جب ہم پڑھتے ہیں تمام ازواج مطہرات، کیونکہ ہماری مائیں ہیں اور ان کی عزت ہم سب پہ واجب ہے، تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عورت کا کیا مقام بتایا، کیا میں آپ ہم سب مل کے، جس طرح مدیہ نے کہا کہ ہمارے اندر کلچرل جو انویژن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اسلام نے کچھ اور بتایا ہے۔ تو آج یہی ہمارا ٹاپک رہے گا، یہی سوال و جواب رہیں گے، اور خواتین بھی یہاں پہ آڈینس میں موجود ہیں، ہمیں بتائیں گی کہ کیا ان کے حقوق پورے ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان سے بھی یہی سوال کریں گے۔ ایک پیکج جو آج کی ٹاپک کے مطابق سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا استحقاق برابر قرار پایا۔ ان دونوں میں جو کوئی بھی کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ آج اس ہی موضوع پر بات کریں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں۔ تو سیگمنٹ دین کی بات میں ہمارے جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، ایک جانب ہمارے وہ بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ کمیل مہدوی۔ آپ دونوں کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے کیونکہ ہماری ہسٹری کچھ ایسی ہے، کیونکہ ہم رہے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اور پھر ہمیں کلچر انویژن جیسے بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا ایسا نے کہ وہ ہمارے اندر ایسا رچ بس گیا ہے کہ ہم لڑکیوں خواتین کی بہت سارے حقوق ایک تو کم بھی کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے سے کمتر بھی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں ہمیں بالکل ڈفرینٹ ایگزامپلز ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ پلیز ذرا اس کی حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مرد اور عورت ڈیوٹیز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خلق کی ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی کو مکمل کرنا تھا، ایک دوسرے کے مکمل ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ مرد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی قوت و طاقت زیادہ رکھی ہے، لیکن ایموشنز خاتون میں زیادہ رکھے ہیں، اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں ایموشنز زیادہ ضروری ہیں۔ گھر کی ماحول کے اعتبار سے اس میں ایک ہمدردی، محبت، پیار پیدا ہو سکے تو گھر تو بنتا ہی گھر خاتون کی وجہ سے، ورنہ تو وہ مکان ہے۔ لیکن یہ جو ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، دونوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بڑھنے میں اپورچونیٹیز ایک ہی ہیں، دونوں کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی جانب جا رہا ہے، دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب برابر سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ،
کہ کوئی عمل اچھا کرنے والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن با ایمان ہو فقط فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ایک پاکیزہ حیات عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اس نے کیا ہے اس سے بڑھ کر اجر اسے عطا فرمائیں گے. تو ایک تو بات یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، اللہ دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہاں سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جو میرے دل سے بڑی قریب ہے، اور میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے. سورہ احزاب وہی سورہ ہے کہ جس میں آیے تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیے تطہیر ہے آیت نمبر 33. یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت نمبر 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 صفات میں ایک ساتھ مرد اور عورتوں کا ذکر کیا ہے بالکل ایکول. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمایا اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے، اس آیت میں روزے کا ذکر ہے خاص طور پر، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ کے نزدیک دونوں کے ہاں برابر سے اجر ہے اور برابر سے ثواب ہے. اب اس سے بڑھ کے کوئی بات رہ نہیں جاتی. کون سا زندگی کا پہلو ہے کہ جو رہے. بہت خوبصورت. بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول یا نبی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں اور خواتین نہیں ہوتی، تو کیا یہ فرق نہیں ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ رسول مرد ہوتا لیکن رسول کو جننے والی، اس کو پیدا کرنے والی عورت ہوتی ہے. تو کیا مقام ہے عورت کا، اور پھر ماں کے قدموں تلے جنت. عمران بھائی آپ وضاحت کریں گے کچھ، جس طرح سے ہمارے یہاں پہ عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے اور دین میں تو اس کی بالکل ممانت ہے. انفیکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے اپوزٹ کر کے دکھایا. عورت کو وراثت میں حصہ دیا، عورت کو جائیداد کے حقوق بتائے گئے، عورت کی گواہی کا اور عورت کا جو رتبہ ریز کیا گیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی جو آیت پڑھی ہمارے کامران بھائی نے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہم نے روئے زمین پہ خلق کیا اور انسان مرد عورت دونوں کو پھیلا دیا. اور یہ خطبہ نکاح میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے. عام طور پہ ہمارے جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر عملی طور پہ جو پریکٹیکل ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو ہمیشہ دبا کے رکھا جائے. اور آج ماڈرن سوسائٹی میں بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے، بہو کا کانسیپٹ خاص طور پہ جب آیا کہ بہو جو ہے بڑی ڈیپینڈنٹ ہے اور ڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے اس کو. یا بیوی کے بارے میں جو بڑے عجیب و غریب اقوال مشہور ہیں کہ یہ پیر کی جوتی ہوتی ہے، ماں تو کبھی نہیں مل سکتی، بیوی تو دوبارہ مل سکتی ہے، دوسری مل سکتی ہے. اس طرح کی باتیں نا، مثالیں ہماری مشہور ہیں کہ بیوی کو بھلے چھوڑ دو. اور یہ وہی بات ہے جو مدیہ بی بی کریں کہ یہ دوسرے کلچر سے یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں، یعنی پریکٹیکل ہمارے ہو بھی رہا ہے ایسا. جی ہاں جی. تو اس کے اندر اسلام نے تو دیکھیں وعاشرہن بالمعروف قرآن کریم میں کہا تھا کہ ان کے ساتھ تمہیں بہت معروف طریقے سے زندگی گزارنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ کی 11 ازواج مطہرات ہوئی، اور آپ کی جو پورے آپ نے شروع میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی فرمایا. اتنی محبت بھری زندگی آپ نے گزاری ہے کہ وہ ایک آئیڈیل ہے. یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں تبھی ہم ان کی موجودگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول پاک کی کوئی اور نکاح میں کوئی اور موجیاں، اور پھر بھی باقی ازواج کے آنے کے باوجود بھی آپ آخر عمر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بہت محبت سے فرمایا کرتے تھے. تو ایک بات تو ذہن میں رکھیے جو ہمارے مشہور ہے نا کہ سارے حقوق صرف شوہر کے، بیوی کا حقوق نہیں ہے کہ بھئی اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کو بس خوش رکھنا ہے. پیرالل بالکل اسی کی طرح بیوی کے پورے حقوق ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اور ان کے لیے بھی ایسے حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق ہیں. یہ مردوں نے آسانی ہاں، تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جب حضور نے فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی ہے تو شوہر کو حکم ہوتا ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ بھئی شوہر کو سجدہ کرے. اس چیز کو بڑے ایگزامپل بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہے وہ مجازی خدا کے نام پک کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات. لیکن اچھا اس میں تو کسی یہ بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں باہر کی تمام ذمہ داری مرد کی ہے، وہی کما کے گھر میں لا رہے ہیں. لیکن اب تو ایسے نا وہ ٹائم علامہ صاحب چینج ہو گیا ہے. اب تو مرد حضرات اگر کام کریں تو گھر کی عورت بھی کام کر رہی ہے، وہ بھی گھر کا چولہا جلا رہی ہے. تو پھر ایسے میں تو پھر مردوں پہ تو اور زیادہ لازم و ملزوم ہو گیا اس کے حقوق کا خیال. لیکن آج کل کچھ مرد ایسے بھی ہو گئے، اب خواتین کی بات ہو ذرا خواتین کو فیور دینا پڑے گا نا تھوڑا سا، کہ بہت سے لڑکے ایسے ڈھونڈنے بیوی ہیں کہ جاب کرنے والی خود تاکہ بیٹھے رہیں، کچھ کرنا نہ پڑے. یہ بات بھی صحیح. تو میں مرد کو اللہ نے بعض جگہ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے جی بالکل کہ صبح سے لے کر شام تک بیوی گھر کے باہر کھیت میں بھی کام کرے، پھر آ کر گھر میں بھی کام کرے، اور کچھ مرد، سب تو نہیں،
لیکن کچھ مت وہ صبح سے شام تک یا تاش کھیل رہے ہیں یا جوا کھیل رہے ہیں یا بیٹھے میں گپ شپ لگا رہے ہیں. ابھی شہر میں بھی جو ہمارے اکثر گھروں میں جو آپ خواتین دیکھتے ہیں جو ہیلپرز ہیں تو ان کے شوہر اکثر و بیشتر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وائے ہو ایسے مردوں پر کہ جو ظاہر میں دین کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہن کا وراثت میں حق کھاتے ہیں, حق نہیں دیتے. بہن کا وراثت میں حق کھاتے ہیں اور جاتے ہیں پھر وہاں مکہ مدینہ زیارت کرنے کے لیے. تم کس منہ سے جا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک سوال میرے پاس ہے, میں اب ایک سوال جو ہمیشہ ہی آتا ہے, ماں باپ اپنی زندگی میں اگر ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے لیکن اکثر دیکھا کہ بیٹوں کو ان کا حصہ دے دیا جاتا ہے یا نہیں ایٹ ٹائمز دیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے, تو کیا زندگی میں ماں باپ جو بیٹے ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں اور بیٹی بھی مانگ سکتی ہے؟ دیکھیں جو زندگی میں دیا جا رہا ہے نا وہ تو ایک تحفہ ہے, گفٹ. ٹھیک ہے, اس میں وہ جتنا چاہے دیتے ہیں, اس میں وہ شرط بھی نہیں ہے کہ بیٹے کو 2 برابر اور بیٹی کو 1 برابر. صحیح. بعض ماں باپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ایکولی خود ہی ڈیوائڈ کر چکے ہوتے ہیں, تو ان کی مرضی ہے, چونکہ گفٹ ہے. بعد میں اگر تقسیم ہوگا تو اس کے لیے شریعت میں کچھ اصول ہیں. اچھا یہ 1 برابر بھی اس لیے ہے کہ عورت پر تو نان نفقہ واجب ہی نہیں ہے نا اپنے آگے فیملی کا, تو اس کے پاس تو جو کچھ ہے وہ صرف اس کا اپنا ہے. جو مرد کے پاس آیا وہ کہاں تقسیم ہوگا, وہ پھر اس کی بیوی کے پاس جائے گا, تو ایک اور عورت کے پاس جائے گا, اس لیے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. اچھا, اور ایک اور جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اندرون پنجاب بھی چلے جائیں اور انٹیریئر سندھ میں بھی چلے جائیں, یا تو وہاں پہ خواتین جن کے جائیداد میں بہت زیادہ حق ہوتا ہے ان کی یا تو شادیاں نہیں کی جاتی, یا پھر ایک بہت پرانی رسم ایسے جو شادی کی جاتی ہے جس کا کوئی فائدہ, میں تو خیر کہنا بھی نہیں چاہتی اپنی زبان سے, لیکن یہ طریقے کا صحیح کہہ رہی, جو کتاب سے شادی کرا دی, کسی قرآن سے شادی کرا دی, تکلیف دہ بات ہے. یہ سندھ میں ہے اور یہ کلچر ہے. اس کی کتنی ممانعت ہے, اس پہ کتنا عذاب ہوگا ایسے لوگوں پر کہ جو کہ اپنی بہنوں کی صرف اس لیے شادی نہیں کرتے کہ اگر یہ چلی جائے گی تو وراثت کا اتنا حصہ کسی اور جگہ لے جائے گی. بہت اچھا سوال. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے, میں نے عرض کیا نا, وائے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے دین کا کلمہ فقط پڑھا ہوا ہے لیکن دین کی روح نہیں معلوم ان کو. اور آگے میں جملہ یہ بھی بڑھا دوں کہ شرم ہے ان مردوں کے لیے کہ جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے, شرم ہے اس مرد کے لیے کہ جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیجئے. حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جو بد کلامی کرے اپنے گھر میں. آپ نے بات کہنی ہے تمیز سے بات کہی, آپ نے بات کہنی ہے ادب سے بات کہی, سلیقے سے بات کہی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ انسان ہے, اس کا برابر سے حق ہے. اور جہاں تک یہ وراثت کی بات ہے تو دیکھیے, جب اگر کسی نے وراثت اس طرح سے غصب کر لی, اس کے بعد وہ غصب شدہ جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز باطل, وضو کر رہا ہے تو وضو باطل, زندگی گزارا ہے, تو پھر آپ کی عبادت کا کیا لینا دینا؟ کاش کہ وہ یہ سوچ لے کہ یہ ہونے والا ہے انجام دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اچھا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرتا ہے, یعنی بہترین, اور اس آدمی کا جو خرچ کرنا ہے اپنی اولاد پہ اس کو بھی اس کے اجر میں شامل کیا گیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں, دیکھیں قرآن کریم میں جو کہا گیا ہن لباس لکم انتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس. اور یہ میرا تجربہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد آپ نے سنا بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی پر, بچیوں پر, خاص طور پر بیٹیوں پر کھلے دل سے اگر خرچ کرتے ہیں اور ان کا اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں اتنی فراوانی عطا فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 صاحبزادیاں تھیں اور دوسرے لوگ کہ اللہ نے جن کو بیٹیوں سے نوازا اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی غم نہیں منایا تو اللہ پاک نے بلکہ اس کو خوشی منائی. تو اللہ نے زندگی کون سی ایسی نعمت ہے جو نہیں دی. اور میرے سامنے ایسی فیملی بھی یہیں پڑھے لکھے شہر میں کراچی میں کہ بیٹی پیدا ہونے پہ بیوی کو طلاق دے دی کہ جی بیٹی پیدا کیوں ہوئی. اچھا میری بات اس وقت تھوڑی ادھوری رہ گئی, اس کو میں کمپلیٹ کر دوں. آج کل طلاق کا خلا کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, وہ اسی وجہ سے کہ ہم اس وقت جو نا نوجوان لڑکے وغیرہ یوٹیوب پہ بہت سے علماء کا بیان سن کے کہ شادی کر لو نکاح کر لو, تو نکاح کا کریز تو چڑھتا ہے ان کو اور شادی جلدی کر بھی لیتے ہیں. اب 20 سال کی عمر, 25 سال کی عمر, لو میرج کر لی, محبت میں کر لی, اب اس کے بعد کمانا ان کو کچھ نہیں ہے, نکھٹو ہیں, رات بھر وہ باہر چائے کے ڈھابے بیٹھے ہوئے ڈبو کھیلنے, گیم کھیلنے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لڑکی ظاہر ایک وقت آگے پریشان ہو جاتی ہے, محبت کا بھوت اتر جاتا ہے تو وہ خلا کی طرف جاتی ہے اور اس کی طرف جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سیریس میٹر ہے, شادی کا کھیل نہیں ہے, بہت سنجیدہ یہ کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو, جو باپ بیٹی کو پالتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ کو کہ بھائی کتنی شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں وہ, تو آپ اس کو کیسا رون دیتے ہیں, اس کے ارمان, اس کی خوشیاں. تو یہ لڑکے جو بھی سن لو میری بات, وہ صرف مختلف اسکالر کے بیان سن کے شادی کے جنون میں جلدی سے کسی کی ملکہ کو, شہزادی کو اپنے گھر میں بیوی بنا کے لا کے اس کو رگڑ نہ دیں. دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جاب کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی جاب کرے میں گھر میں بیٹھوں, تو یہ مرد کی شان کے بالکل خلاف ہے. مرد کمانے والا ہونا چاہیے, مرد ہے وہی جو قوام ہو, بھلے روکھی سوکھی کھائے, بیویوں کو بھی اس میں شکر کرنا چاہیے. ساتھ میں بیویوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ ان کی ڈیمانڈیں زیادہ نہ ہو کہ جی مجھے برانڈ کے کپڑے چاہیے, برانڈ کی چیزیں چاہیے. روکھی سوکھی میں کھائیں پیئیں, خوش رہیں اس میں,
تو اللہ زندگی میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. گھر ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, سب کچھ ملتا ہے. اللہ پاک نے رشتے کے ذریعے, حلال رشتے کے ذریعے بہت برکتیں رکھی ہیں. تو لڑکیاں اپنے طور پہ قدر کریں جتنا کمپرومائز کر سکتی ہیں, لیکن کمپرومائز کا لفظ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ میاں بیوی میں کمپرومائز کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو لونگ رشتہ ہے کہ اتنا پیارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں سے وہ آپ وہ پی رہی ہیں, پانی پی رہی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پی رہے ہیں, جہاں سے آپ بائٹ لے رہی ہیں تو وہیں سے آپ بائٹ لے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میاں بیوی کے درمیان سکھائی گئی ہیں. ان چیزوں کو ہم فالو کریں, باقاعدہ سنت ہے یہ کہ رسول پاک. لیکن ہمارے یہاں نا پنجاب میں ہوتا ہے کہ اگر آپ بیوی کی ذرا 2-3 بات اگر اسے کہہ دیں نا کہ ایک چیز یہ کرنی ہے تو اور وہ میاں بھی کہے گا ہاں ٹھیک ہے, تو کہتے ہاں یہ دیکھو ذرا رن مرید, مطلب پنجابی میں یہ کہتے ہیں, میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ کو. تو مطلب یہاں تو ڈسکریج کرتے ہیں لوگ, مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ اگر میاں بیوی میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو اور میاں بیوی کی رسپیکٹ کرے, جیسے علامہ صاحب نے اتنی اچھی بات کی کہ اسے اچھے طریقے سے گفتگو کریں. یہاں تو مطلب جو لینگویج ہے اپنی وہ اچھی رکھیں, اس کے ساتھ بات کرتے بھی اچھی رکھیں, مطلب اپنی زندگی سارا کیریئر اچھا رکھیں کہ آپ جتنی چیزیں, میں نے کہا نا ابھی ایسا میں ذکر کیا تھا کہ آپ اپنی اولاد کو, بیوی کو جو ایک لقمہ کھلا رہے ہیں نا, یہ سارا آپ کا کاؤنٹ ہو رہا ہے ثواب میں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. دوسری بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سے بھی کھٹپٹ ہوئی ماں میں اور بیوی میں کہ بیوی تو دوسری مل جائے گی, ماں دوسری نہیں ملے گی, طلاق دے دو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ صرف اگر ماں ناجائز کہہ رہی ہے اور ناحق ہے تو ماں کا ادب احترام اپنی جگہ ضرور ہے, لیکن اس کی کہنے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینا بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے, اس کا ظلم نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے علامہ صاحب, ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ میں نے فرمان پڑھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کو پال پوس کے جوان کرے, ان کی شادی اچھے طریقے سے کرے, تو وہ قیامت کے دن میرے اس طرح سے قریب ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں قریب ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں. اچھی پرورش. جی جی جی, پھر 2 نہیں, کوئی ایک بیٹی کو بھی جی جی بالکل, وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے. اور ساتھ میں تھا کہ کوئی اگر 10 بیٹیوں کی شادی بھی کر دے, لیکن کیونکہ پرورش کا اس میں اتنا ایمفسائز ہے کہ پرورش اچھی کرے, جو اچھی پرورش کرے بہت ضروری, وہ میرے ساتھ ایسے ہے. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اور